اعلان نبوت سے پہلے ہرا جاتے ہوئے جو پتھر حضور پہ سلام پیش کرتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو پتھر اعلان نبوت سے پہلے، مبعوث ہونے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ جب حضور ان پتھروں کو جانتے ہیں جو آپ کو سلام پیش کیا کرتے تھے، تو آج جو عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ حضور کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے سرکار پہ درود السلام کے نذرانے پیش کرتا ہو، بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کرتا ہو، فرشتوں کے ذریعے نبی کے دربار میں درود پاک کا ہدیہ پہنچاتا ہو، سرکار اس کو کیوں نہیں پہچانتے ہوں گے؟ اس سے بڑھ کر آج جو امتی نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا اتباع کرنے والا ہو، نبی علیہ السلام سے عاشقانہ، والہانہ، محبانہ، فدائیانہ طور پر محبت کرنے والا ہو، سرکار اس کو کیوں نہیں پہچانتے ہوں گے؟ اس سے بڑھ کر جو امتی اپنے کردار کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنی صلاحیت، مال، جان، وقت لگا کے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری وفا کرنے والا ہو، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع کرنے والا ہو، نبی علیہ السلام کی عزت ناموس کا دفاع کرنے والا ہو، کملی والے کے احترام مقام کا دفاع کرنے والا ہو، نبی محترم، نبی معظم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسے باوفا امتی کو کیسے نہیں پہچانتی ہوگی؟ اور یہ بات عرض کر دوں، جیسے درود پاک حضور کے دربار میں شناسائی کا ذریعہ بنتا ہے، تقویٰ حضور کی قربت کا ذریعہ بنتا ہے، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا حضور کی قربتوں کا بارگاہ رسالت میں شناسائی، پہچان کا ذریعہ بنتا ہے، کملی والے کی ناموس ختم نبوت کا دفاع بھی نبی کے دربار میں شناسائی، پہچان اور قربت کا ذریعہ بنتا ہے، اور تمام ذرائع میں ختم نبوت، ناموس رسالت کا دفاع کرنا جس تیزی کے ساتھ نبی کی قربت دیتا ہے، دلوا دیتا ہے، اور جس تیزی کے ساتھ نبی علیہ السلام کے دربار میں پہچان، شناسائی کروا جاتا ہے، کوئی اور عمل اس تیزی کے ساتھ نبی علیہ السلام کے دربار میں قربتوں کا ذریعہ نہیں بن پاتا، پہچان کا، شناسائی کا ذریعہ نہیں بن پاتا۔